کر دی دوسری واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تفسیر ثعلبی میں امام ثعلبی نے لکھا ان حبل اللہ هو القرآن وعطرۃ رسول اللہ، کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ کی رسی سے مراد عطرت رسول ہے، اولاد مصطفیٰ آل رسول ہے۔ انہوں نے حضرت جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے قول کو نقل کیا، فرمایا نحن حبل اللہ، فرمایا ہم اللہ کی رسی ہیں۔ وَيَدُلُّ لَهُ حدیث الثقلین، انہوں نے اس پر حدیث ثقلین کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ رسول کریم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ میرے کریم آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں توجہ کے ساتھ، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے بعد عطرت رسول ہے جو بیٹے اتحاد چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، قرآن میں تو سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، صرف آیتیں پیش کروں گا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہر شے قرآن کے اندر ہے، وتفصیل کل شیء، ہر شے کی تفصیل قرآن کے اندر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی ہر تری کا علم قرآن کے اندر ہے۔ وکل شیء فصلناہ تفصیلا، قضیہ موجبہ کلیہ ہے، ہر اور کل کا مضاف شے ہے، شے بمعنی موجود ہے، شے کا اطلاق ما سوی اللہ ہر شے پر ہوتا ہے، سارے موجودات کا علم قرآن کے اندر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قرآن میں سب کچھ ہے تو عطرت کا ذکر کیوں کیا؟ ذرا توجہ کرنا، جب قرآن میں سب کچھ ہے تو فرمائے عطرت کو چھوڑے جا رہا، آل کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ پتہ چلتا ہے قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین، مگر دوسرے مقام پر فرمائے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، غلط ترجمہ کر کے گمراہ بھی ہو سکتے ہو اگر ہدایت کا میں جملہ کہہ کے فارغ ہو جاؤں تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ میرا لمبا سفر ہے، آخر تک خوش ہو کے جاؤں گا۔ معنی یہ ہے قرآن منبع ہدایت ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، اگر قرآن میں ہدایت کو کوئی لینا چاہتا ہے اسے علی کے دروازے پہ آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بولو بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ قرآن مقصد علم ہے، اگر علم کو پانا چاہتے ہو من اراد العلم فلیأت الباب، جو علم کو حاصل کرنا چاہے اسے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا تاریخی جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب انہ علم الظاہر والباطن، اور آگے امام آلوسی نے لکھا لکل آیت سحر و بطن لکل آیت 70,000 فامہ، ہر آیت کے 60,000 معنی ہے، کچھ ظاہر کے معنی ہے، کچھ باطن کے معنی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں ان علی عنده علم الظاہر والباطن، علی المرتضی کا علم اتنا تھا، علی قرآن کے ظاہر کا بھی عالم تھا، علی قرآن کے باطن کا بھی عالم۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، صحیح رات کا وقت تھا، بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، مائیں دو۔ جب صبح صادق ہوئی، نور پھیلا تو کسی نے دونوں ماؤں نے کہا یہ بیٹا ہمارا ہے، دعوے دار دونوں مائیں ہیں بیٹے ہونے کی، جب ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، فیصلہ آپ کر دیجیے۔ مولانا ڈی این اے ٹیسٹ تو اب آج آیا ہے، اس وقت تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا۔ میرے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا دایا کو بلایا گیا، فرمایا جاؤ
ان عورتوں سے وہ دودھ دے الگ الگ برتن میں، انہوں نے الگ الگ برتن میں دودھ دیا، فرمایا اس کا وزن کرو۔ جب وزن کیا گیا، جس عورت کے دودھ کا وزن بڑھا فرما بیٹا اس کا، جس کے دودھ کا وزن گھٹا فرما بیٹی اس کی۔ آپ نے کیسے معلوم کر لیا؟ فرما قرآن نہیں پڑھا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، وہ وراثت کے اندر مرد کا حصہ دگنا ہوتا ہے، عورت کا حصہ ایک ہوتا ہے۔ میں نے اسی سے اندازہ لگا لیا جب وراثت میں مرد کا حصہ دگنا ہے تو جس عورت کا دودھ کا وزن بڑھ گیا تو بیٹا بھی اسی کا بنتا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا 6 ماہ کا بچہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ 7ویں مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے، 8ویں مہینے میں نہ میں، مگر 6 ماہ کا بچہ حلالی ہے یا حرام ہے؟ بتائیے۔ فرما قرآن نہیں پڑھا؟ یہ کیوں کہتے تھے صاحبزادہ صاحب؟ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے ایک دن فرما ما من آیت نزلت الا وقد علمت فیما نزلت این نزلت وعلی من نزلت۔ 666 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت ایسی نہیں جس کا شان نزول علی المرتضی۔ یہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو جائے حلالی یا حرامی؟ فرما قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی بتا دیں، فرما قرآن میں کہا حملہ و فصالہ 30 شہرہ۔ توجہ کر کے تقریر کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ وحملہ و فصالہ 30 شہرہ، فرمایا عورت کے حمل اور عورت کے دودھ پلانے کی مدت، حمل بچے کو دودھ پلانے کی مدت دونوں کو جمع کرو تو 30 شہرہ 30 مہینے بنتے ہیں۔ اسی قرآن نے کہا بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال، 30 مہینوں میں سے 2 سال 24 مہینے نکالو گے تو باقی 6 مہینے بچتے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو تو حلال۔ میں عیشے پہ آ جاؤں تو بڑی دیر گزر جائے گی۔ مولا کائنات حضرت علی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات ام الحسنین، ہم تو ان کے در کے نوکروں کے نوکر ہیں، ان کے در کے غلام بھی بن جائیں تو بڑے مقدر کی بات ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، ایک حدیث سے سنانا میں کافی سمجھوں گا۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ میرا جگر پارا ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بات حدیثوں سے کرتا ہوں، ادھر ادھر نہیں جاتا، توجہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو رسول اللہ نے فرمایا میرے جو خون ہے، بچنے کا خون لگوایا، اس خون کو باہر جا کر ڈالا ہو، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، اینَ غیبتہ، تو نے میرے خون کو کہاں غائب کیا؟ میں نے وہاں غائب کیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جہاں اسے کوئی نہیں۔ جب پی لیا، پیٹ میں غائب کر لیا، پی لیا، پیٹ میں غائب کر لیا۔ امام قسطلانی لما شرب عبداللہ بن زبیر دمہ تذوق فمہ مسکن، کہنے لگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کیا شان ہے حضور کے خون کی، خدا کی قسم امام قسطلانی لکھتے ہیں جب سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ کے خون کے چند قطرے پیے، سولی تک لٹکائے جانے تک ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ امام الوہابی ابن کثیر نے لکھا حضرت عبداللہ بن زبیر قبر کے اندر چلے گئے، ان کے قبر سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آئے۔ تو ذرا جواب دینا تو میں آگے چلوں گا، اس لیے جواب نہیں دو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک خون، چند خون کے قطرے پیئے تو جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے۔ اور دوسری حدیث میدان احد ہے،
خون حضور کی پیشانی تک ہے. مالک حضرت مالک کہتے ہیں رسول اللہ کے لبوں پہ اپنا لب رکھتے ہیں, خون کو پیٹ میں غائب کرتے ہیں. حضور نے ہاتھ پکڑ کر اعلان کر دیا من اراد ان ينظر الى اهل الجنة فلينظر الي, فرما جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے آئے میرے سے خون کی تعظیم کرنے والے یعنی میرے صحابی کے چہرے کو دیکھ لے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں آخر تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں, ذرا غور کرنا. تم نے میرا ساتھ دینا ہے, جواب دینا. ایک خون کے چند قطرے پیے عبداللہ بن زبیر, ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے. ایک حضرت مالک خون کے چند قطرے پیے تو وہ جنتی, وہ خون کے قطرے پینے سے جو جنتی بن جائے, جس کے جسم سے مشک و خوشبو آئے, جو ہو ہی مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا. کیا بات حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے خدا کی قسم رسول اللہ سفر کے آخر میں سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو مل جاتے. رسول اللہ ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے. حضور فرماتے رہتے اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کا پاپا بھی قربان, تجھ پر مصطفیٰ کی ماں بھی. اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کا بابا بھی قربان ہو جائے, تجھ پر مصطفیٰ کی ماں بھی قربان ہو جائے. اور امام حسن امام حسین ایک حدیث مکمل کر کے اس کی بات کر کے رخصت چاہتا ہوں. خدا کی قسم ان کی شان, ان کا مقام, ان کا مرتبہ دیکھو. فرما الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجددا, الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالة, الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمة, الا اخبرکم بخیر الناس ابا وامة. فرما میں تمہیں خبر نہ دے دوں نانا اور نانی کے رشتے کے لحاظ سے, اور خالہ خال اور خالہ کے رشتے کے لحاظ سے, چچا اور پھوپھی کے رشتے کے لحاظ سے, بابا اور بو کے رشتے کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے آقا بتا دیجئے. فرمایا ہاں ہم الحسن والحسین, ان رشتوں کے لحاظ سے سب سے بہتر حسن ہے حسین ہے. کیوں؟ جدہما فی الجنہ, جدتہما فی الجنہ, خالہما فی الجنہ, خالتہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, امتہما فی الجنہ, اللہ اکبر, ابوہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, ہما فی الجنہ. فرما حسین کی شرط دیکھو, حسین کا نانا جنتی, حسین کی نانی جنتی, حسین کا چچا جنتی, حسین کی خالہ جنتی, حسین کا مامو جنتی, حسین کی پھوپھی جنتی, حسین کا بابا جنتی, حسین کی ماں جنتی. فرما میرا حسن بھی جنتی, میرا حسین بھی جنتی. یعنی امام حسین کربلا میں پہنچے. یہ شہادتیں پڑھنا میں نہیں پڑھتا مگر چند باتیں ضرور کر دوں گا. وہاں پہنچے کربلا کے میدان میں 3 محرم الحرام یا اختلاف روایت 2 محرم الحرام. راہ چلتے مسافر سے پوچھا اس دشت و بیاباں کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کربلا. آپ نے فرما خیمے لگا دو. خیمے میں بیٹھے, نانا پاک کی حدیث یاد آ گئی. ابھی امام حسین پیدا ہی ہوئے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں یہیں رسول اللہ کی چشمان مقدس سے آنسو روا تھے. حضور گریہ فرما رہے تھے. میں نے پوچھا آقا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کرتے ہیں مگر یہ رونے کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی. فرما ابھی جبریل آیا تھا, اس نے خبر دی ان امتک ستقتل هذا بارض يقال له کربلا, آپ کی امت اسی بیٹے کو شہید کر دے گی. میدان کربلا میں رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا اذا تحققت هذه التربة الدم فاعلمي ان ابني قد قتل. فرما ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا شہزادہ کربلا میں شہید ہو گیا. 10 محرم الحرام کا دن آ گیا. حضرت امام علی اکبر کو اٹھایا. میرے امام حسین نے 18 سال کی عمر ہے, تصویر مصطفیٰ ہے, انہیں خیمے کے اندر رکھا اور کہا بیٹے اصول یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحے میں پاپا بیٹے کی آنکھوں کو بند کرتا ہے مگر آج کے دن حسین تیری آنکھوں کو بند نہیں کرتا, اپنی آنکھوں کو خود بند کر لے. کہاں آنکھوں کو بند نہیں کروں گا بابا, اجازت دے دو. اس لیے جب یزیدی نے میرے سینے میں نیزہ مارا تھا اس نے قسم کھا کے کہی تھی کہ آج حسین کے صبر کو دیکھو کہ حسین کس صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ
نیزہ کیسے کھینچتا ہے. امام حسین آگے بڑھے, نیزہ باہر نکالا, فوضع خطہ علی خطہ ثم قال فقدمت ابوک فریدا. امام حسین نے اپنے گالوں کو امام علی اکبر کے گالوں پہ رکھا, اپنی پیشانی کو شہزادے کی پیشانی پہ رکھا. علی اکبر حسین کو اکیلا چھوڑ کر آگے جا رہا ہے. امام علی اکبر نے کہا بابا وہ دیکھو آزاد جدی رسول اللہ. وہ میرے نانا پاک آئے, 11 محرم الحرام کا دن آ گیا. بس اسی بات کو ختم کر رہا ہوں. شام کی گلیوں میں امام زین العابدین گئے ہیں. جب وہاں پہنچے ہیں ایک ظالم کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہیں قتل کیا, وَاسْتَأْصَلَكُمْ, اللہ نے تمہیں جڑ سے اکھیڑ پھینکا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. یزیدیوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ باغی ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا یہ خاندان نبوت میں سے ہے. اس نے کہا خدا نے تمہیں جڑ سے تمہاری نسل کو بھی ختم کر دیا. یہ بڑا بول تھا جو اس نے بول دیا. حضرت سجاد امام زین العابدین جو 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھنے والے ہیں, زین العابدین جن کا لقب ہے, علی بن حسین جن کا اسم مبارک ہے. آپ نے فرمایا تم نے حامیم پڑھی سورہ. علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. اس نے کہا نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ آیت پڑھی. اس نے کہا پڑھی. اس نے کہا کہ آپ ان میں سے ہیں. فرمایا تو نہیں جانتا. عرض کی میں نہیں جانتا. فرمایا میں علی کا بیٹا, امام حسین کا بیٹا, امام زین العابدین ہوں. جب اس نے کہا اس کی ذات نکلی. یہ جا رہے ہیں. اعلان ہوا کہ کوئی کھانا ان کو پیش کرنا چاہے تو کر دے. بس آخری بات ہے, کھانا پیش کرنا چاہے تو کر دے. بی بی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کھانا پکایا, پانی کا مٹکا لیا. اسے بھی پتہ نہیں تھا کون ہے. یزیدیوں سے پوچھا خیمے کہاں ہے. اس نے کہا اس خیمے میں چلی جا. خیمے میں چلی گئی. خود مولا علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے نماز ادا کر رہی. سلام پھیرا. بی بی کو پتہ نہیں یہ کون ہے. کہنے لگی ہائے ہائے, میں جگر پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں. بی بی بڑھیا کہنے لگی بی بی میں نہیں جانتی تو کون ہے, مگر تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے تو کسی معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہو. چند لقمے تناول کر لو, پانی کے چند گھونٹ تو پی لو. آپ نے اس کے کہنے پر پانی پیا, لقمے تناول کیے. آپ نے فرمایا ان یزیدیوں میں تجھ جیسی بھی صالحہ عورت رہتی ہے تو ہے کون؟ اس نے کبھی بھی میرا تعارف پوچھتی ہو. میری زندگی کا اکثر حصہ مدینے میں سیدہ کائنات مخدوم کون ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی میں گزرا. میں وہاں سے رخصت ہو کے شام آ رہی تھی تو بی بی نے اس دن مجھے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کچھ لوگ آئیں گے, اگر ہو سکے تو ان کو کھانا کھلا دینا, پانی پلا دینا. میں تو سیدہ کے حکم کی تعریف کر رہی ہوں. فرمایا ہم سیدزادیاں ہیں, ہم ہر کسی کے احسان کو بدلہ چکا دیتے ہیں, مگر اس وقت حالت سفر میں ہے, تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے دعا کے. خدا میری دعا کو سن لے گا. کیا خواہش ہے تیری؟ بڑھیا نے کہا بی بی میں نہیں جانتی تو کون ہے, مگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر. میں نے حسین کو بچپن میں کھڑ کے دودھ میں کھل کے دیکھا. میں نے سیدہ زینب کو بچپن میں ماں کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا. دعا کر کے اللہ وقت دکھائے حسین کو دیکھ سکوں, سیدہ زینب کو دیکھ سکوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا حسین کو دیکھنا چاہتی ہو تو نیزے کی نوک میں وہ قرآن پڑھنے والا حسین ابن علی موجود. آقا آپ کے اہل بیت کا ذکر ہوا, صحابہ کا ذکر ہوا, آپ کی شان کا ذکر ہوا. ان مخدوم کے در پر بیٹھے ہیں, ان سب کے صدقے ایک خیرات مانگتے ہیں. یا سپاہیا وسماگرے گول یک شب ترا بہما کنم تا جانو دل قربا کنم جائے تو تر چشمہ کنم ہما کنم ہمی کنم
کسیرا نواشدین. اور جامی نے کہا تو صبح من گزر آری منی مسکین زناداری فدائے نقش نامینت کنم جایا رسول اللہ یہ محجوری برامت جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم. ادھر اعلیٰ حضرت ہے، عظیم البرکت ہے، تاجدار بریلی ہے، مدینے پہنچا ہے، جالی پاک کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ. میرے پیر فرید نے ترجمہ کیا کئی سغس طبیب کمامن سے پڑیاں جھول پلامن میرے دل دا بھیت نہ پامن وہ فرق نہیں ہے کہ دل دا کیا حال سنا ما دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا منہ دھور مٹی سر پائیم سر ننگ نموز و جائیم کوئی پچھن نہ بیڑے کریم حدولتا عالم کھلتا دل پرم نگر تو تانگے دل پرم نگر تو تانگے. یہ سارے مدینے آنا چاہتے ہیں میرے آقا جولیاں پھیلا کے کہہ رہے ہیں دل پرم نگر تو تانگے جتا پیندے سخت آرانگے نہ رہا فرید نہ لانگے یہ بند بہو مشکل دا کیا حال سنا ما دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا. اعلیٰ حضرت جب پہنچے ہیں نا تو پھر رو رو کے کہا وہ سور لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. حضور کے لیے پڑھ رہا ہوں پیر فرید کے مرشد ان کے بڑے بھائی تھے نام کا حضرت خواجہ فخر جہاں اوہدی ان کا تخلص تھا. وہ کہتے ہیں پیشے درے تو اوہدی ہم چوں سگا بتا دا. میرے آقا کئی سال ہو گئے ہیں آپ کی چوکھٹ پر کتڑا بن کے پڑا ہوا ہو یہ اٹھا کر کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کن کتوں میں تیرا شمار ہوتا ہے کن کتوں میں تیرا شمار ہوتا ہے. بس آقا چاہتے یہ ہیں کہ چہرے سے پردہ ہٹاؤ نا. آج آپ کو سجدہ کائنات کا واسطہ دیتا ہوں آج آپ کو شہداء کربلا کا واسطہ دیتا ہوں. میرے آقا ایک رات ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے رات کو سوئے سر کی آنکھ بند ہو دل کی آنکھ کھلے پردے ہٹے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کو سامنے اسانا سابل پلیسوں کے کہنا اوہے کون اگلے پلیسوں کے کہنا تمہاری سڑی جان کہ در در مری جان کتی کو پکڑ بت میرے سوچے کہنا. جب پیر فرید کی ٹوپی اتار کے کھیلنے لگے نا آپ نے کہا میرے لیے عید کا دل ہے. بچوں نے تو ٹوپی اتاری مذاق اڑایا کہا تو نے جگڑے گھوڑے کھانگڑیاں تیرے نام تو مفت بکانگڑیاں تیرے باندیاں بھی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں تیرے درد ونڈیٹھو مدینہ آلی جت کون مقام والی یہ دردی ہے وہ خالی یہ نور رسالت چھکے تو نے لگ دن دکھے دھکے اکمل ولیوں تکے جمعے آخر نمائی جلوے دیگر جامیرہ جامی نے کہا اگر مدینے آنے کی اجازت نہیں آپ کی مرضی ایک کرم تو کر دیجئے سگت راکہ جامی نام دودے قیامت پر صبح گاہے گاہے اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کترے کا نام جامی تو رکھ دو. جامی 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 کر کے بلائیں گے میں خوش نصیب سمجھوں گا کہ میرا نام تو آپ کے لبوں پہ آ گیا ہے. مگر جامی نے کہا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اتنا کرم تو کر دو دمِ آخر نمائی جلوہ دیدار جمیرہ کہ جب جامی کی موت کا وقت قریب ہو پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو فرشتہ روح کو قبض کر رہا ہو جامی چاہتا یہ ہے موت کے وقت پردے ہٹے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے. اب کیا کسی سے کام تجھے